نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ میں نے جو لیکچر کا ٹاپک چنا ہے وہ ہے اللہ کے دین کی ہمیں کیوں ضرورت ہے اور اسے ہم کیسے سمجھیں۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست سینئر ہوتے تھے ایئر فورس میں، ان کا کریش ہوا اور وہ ہی سروائیوڈ۔ تو اس کے بعد وہ مذہب کی طرف ان کا رجحان ہوا، تو انہوں نے مجھے بتایا سال ڈیڑھ سال پہلے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا غریب کی رحمت کرے، انہوں نے بتایا کہ میں نے صحیح بات کو جاننے کے لیے بہت لوگوں سے ملا، بہت ٹریول کیا۔ ایک موقع پہ مجھے کسی نے ایک صاحب کا پتہ دیا جو مجھے بتایا گیا کہ بہت سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا اور وہ ان کا سادہ سا کمرہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو پنکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوا دیتا ہے، اور یہ جو آپ کی سائیکل ہے اس سے آپ ٹریول کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ دین کا کیا مقصد ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اٹھیں، وہ دروازہ دیکھ رہے ہیں، گیٹ آؤٹ، یہاں سے نکل کے جائیں، نو آنسر۔ آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ کویسچن۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بھائی ہر چیز کا ایک مقصد ہے، دین کا کیا مقصد ہے، اس میں غصے ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جو جواب مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بات یہ ہے کہ جس دنیا کی زندگی کو ہم جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے تو خیر ہم نہیں آئے تھے، لیکن اس کو جتنا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، یہ ایک معمہ ہے، اٹس اے پزل، اٹس اے سیریس پزل۔ اس کے معمہ پزل ہونے کے دو پہلو ہیں، دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا بے انتہا حسین ہے، اچھی ہے، وی لو اٹ۔ اس کے اندر خوبصورتی کے، اچھائی کے اتنے پہلو ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو ہم بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، کمپلینٹس کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جیتے چلے جائیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ رشتے ہیں، کیسے کیسے اچھے رشتے دیں، غیر معمولی۔ یہ دنیا خود ایک بہت حسین جگہ ہے، اس کا نظام ہے، کیا شاندار نظام ہے۔ ہم کو کھانے کی ضرورت پیش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بارش برس رہی ہے، سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں، زمین میں زرخیزی ہے، فصلیں اگتی ہیں، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہماری ہی نہیں، ہمارے ان چوپایوں جانوروں کی بھی کہ جو ہماری خوراک بنتے ہیں۔ آئی مین اٹس امیزنگ، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ بادل، یہ سمندر، یہ پھول، یہ پھل، بڑی غیر معمولی جگہ ہے۔ اس میں بڑی اپرچونٹیز ہیں، بڑے امکانات ہیں کہ ہم ایکسل کریں، آگے بڑھیں۔ جو ہماری فیلڈ ہے، جس میں ہم اپنا پوٹینشیل ٹیلنٹ محسوس کرتے ہیں، اس میں ہم آگے بڑھیں، اپنی زندگی کا معیار، کوالٹی آف لائف امپروو کریں۔ یہ جو سائنس کی ترقی ہے، جو ٹیکنالوجی کیا ہے، انسان کے اندر یہ ایک ٹریمنڈس ارج، یار ہمیں بہتر سے بہتر ہونا ہے۔ دس لائف از بریلینٹ، وی لو اٹ، اور اس کو ہم سب امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم۔ اینڈ آنیسٹلی ٹھیک ہے، ہماری پرسنالٹیز میں پرابلمز ہیں، لیکن اپنی شخصیت سے بھی ہم متاثر ہیں۔
ہمیں اپنے آپ سے بہت پیار ہے. بڑی زندگی میں نے گزارش کی بڑی حسین ہے, بہت خوبصورت ہے, مگر عجیب بات ہے سائملٹینیسلی یہ زندگی بہت گھناؤنی ہے. آئی مین اسی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسائل ہیں, ظلم ہے, ناانصافیاں ہیں, اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. کوئی ظلم نہ بھی کرے تو پریشانیاں ہیں, ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ آدمی دوسرے کی بات سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے. کیا ایسی بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں دنیا میں, ہیں. ان میں سے ایک بیماری ہے, ایک بیماری ہے, بیماریوں کی کوئی فہرست ہے, ختم نہیں ہوتی. غربت, مائی گڈنس, میں پاکستان آیا ہوں, میں آنیسٹلی میں سوچتا ہی نہیں, آئی ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ غریب آدمی کیسے سروائیو کرے. آنیسٹلی میرا دماغ کام نہیں کرتا, اتنی غربت ہے. یہی دنیا جس کی ابھی میں نے تعریف فرمائی ہے, یہی دنیا, اس میں یہ بھی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ موت ہے. I mean, میری بھی موت, میرے عزیزوں کی, میرے دوستوں کی, زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے, سب کو سب کے بارے میں پتہ ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں تب تو اٹس اے فور گون کنکلوژن, مگر موت کبھی بھی ویلکم نہیں, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے. روزانہ لوگ مرتے ہیں لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس کے پرابلمس کے باوجود اور اس کی خوبصورتیوں کی وجہ سے ہم یہاں ہمیشہ کے جینے کی تمنا لے کے آئے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو, لیکن موت ایک حقیقت ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. میرے اندر, آپ کے اندر, ہم سب کے اندر ایک احساس ہے جو بے چین رہتا ہے. ہم اس دنیا میں جیتے ہوئے اس کی تمام تر خوبیوں کو دیکھتے ہوئے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سب بھی دیکھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. آنیسٹلی ایسے ہی مجھے یاد آ رہا ہے, میں بچپن میں آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن, بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی, مگر آنیسٹلی مجھے خیال آتا تھا ایوری ناؤ اینڈ دین, یار میرے پیرنٹس فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. مجھے یاد ہے آج تک, 6ٹھی کلاس تھی اور گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد میں اسکول واپس آیا تو میرا ایک دوست تھا, بہت اچھا دوست تھا. اس کو میں نے دیکھا, ہی واز سیڈ, ڈپریسڈ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے چھٹیوں میں میری والدہ فوت ہو گئی. آنیسٹلی میں آئی کڈنٹ بلیو اٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, والدہ فوت ہو گئی, ماں مر گئی, آئی مین ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو سروائیو. مگر یہ زندگی ہے, اور یہ کیا ہے, اٹس اے پزل. سو میرے ذہن میں ظاہر ہے کہ یہ سوال بار بار پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ایکسپلین کریں. اس قدر خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس قدر بدصورتی. سو واٹس گوئنگ آن, یہ دونوں چیزیں ہیں. مجھے کیا کرنا ہے, واٹ شوڈ آئی ڈو اباؤٹ اٹ. یہ ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے, مجھے کچھ کرنا چاہیے, مجھے کیوں کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ بھی نیچرل بات ہے. زندگی حسین بھی ہے, زندگی میں مسائل بھی ہیں, مجھے یہاں جینا ہے. یہ میرے اندر ایک بالکل نیچرل ارج ہے کہ مجھے آئی مسٹ سالو دس ریڈل, مجھے اس پزل کو حل کرنا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے
آنیسٹلی یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میرا ضمیر کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے, میرا احساس کہتا ہے. وہ اور بات ہے کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ جاتے ہیں, اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے سوچتے کہ زندگی کا فلو ہے, کام کر رہے ہیں, مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں. مگر جب آدمی ذرا غور کرتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑی گڑبڑ ہے, اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے. تو میرے پہلے سوال کا یا آپ کہیے پوائنٹ میں یہی جواب ہے کہ اللہ کا دین, اللہ کا پیغام اسی معمے کو, اسی پزل کو حل کرنے کے لیے آیا. اس میں ایک اور پہلو پر بھی اگر آپ غور کریں, اس زندگی میں جو چیز بھی میری شدید ضرورت ہے اس کا بندوبست موجود ہے. بولتے بولتے میں کچھ نروس ہوں اور کچھ پیاسا ہوں تو پانی موجود ہے الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مجھے بھوک لگے گی, کھانا موجود ہے. اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ فار مائی سروائیول مجھے ہوا کی ضرورت ہے, وہ موجود ہے. آپ غور کریں, جو چیز انسان کو درکار ہے آپ اس کو پروو کریں کہ وہ اس کی شدید ضرورت ہے, اینڈ اس کا جواب موجود ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پرابلم میں نے آپ کو بتائی ہے, اور آئی ہوپ یو ول ایگری ود می, ہم سب کی پرابلم ہے, اتنی سیریس پرابلم, اس کا جواب نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے. اس لیے کہ اس کا جواب ویسے بائی دا وے فلسفی بھی دیتے ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ فلاسفر سے. مطلب انہوں نے دنیا بنائی ہے کہ جو ان سے میں جا کے پوچھوں کہ 10,000 کی جواب ہے. جس نے دنیا بنائی, جس نے مجھے کھانے کو دیا, پینے کو دیا, سانس لینے کو مجھے ہوا دی, اسی کو بتانا چاہیے کہ اس نے یہ کیا پزل, کیا معمہ ہے کہ جس کو کریٹ کیا ہے. چنانچہ اس نے جواب دیا ہے, اور چنانچہ وہ اس جواب کو معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے یہ رزق ہے, یہ خدا کا پیغام, یہ تمہارا رزق ہے, کیونکہ یہ تمہاری ایک اور بھوک اور ایک اور پیاس کو دور کرتا ہے. سب سے بڑی بھوک, سب سے بڑی پیاس. چنانچہ سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ تم اپنے اس رزق کے بارے میں, یہ پیغام, یہ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. یار یہ تو تمہارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا تھا. اٹ واز مینٹ ٹو سالو یور پرابلم, اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہو, جو مکے والے کرتے تھے. تو قرآن نے گلا کیا ہے کہ بھائی لائف ان اٹ سیلف از اے کویسچن, اس کا جواب چاہیے. ہم نے آپ کو جواب پرووائڈ کیا اور آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو, اپنے کلام کو, اپنے دین کو فرمایا ہے کہ یہ رزق ہے. یہ دین آپ اس وقت مانیں گے جب آپ اس کو سمجھیں گے. ہمارے ساتھ ویسے بائی دا وے مسلمانوں کے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے. میں چیز اس کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک لفظ ہے. ایک چیز ہوئی ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, اور چنانچہ وی جسٹ گو تھرو دا موشنز. رٹا لگا لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے, کچھ کام شروع کر دیتے ہیں, یہ ہمارا عمل ہے. باقی کیوں ہے, وجہ کیا ہے, یہ کوئی نہ کوئی دلچسپی ہے, اور نہ ہم نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین کو اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو دین, اللہ کا پیغام خود بتاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوں گی. بھائی ہر ضروری چیز کے لیے آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوگی تو آپ کو ملے گی نا.
اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بھائی یہ سب کیا ہے جو میرے سامنے ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرائط بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو، جو انسانی شخصیت کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کو استعمال کرے، کامن سینس کو استعمال کرے، سمجھے، سوچے، غور کرے۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس سوال کے جواب کو اپنی پرائرٹی بنائیں، الاؤ می ٹو سے ٹاپ پرائرٹی بنائیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس حق کی تلاش کے لیے آپ اپنے بارے میں یہ طے کریں کہ میں اس کو سمجھوں گا، آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں بات کو سمجھوں۔ اور جب آپ تلاش کریں تو پہلے سے مانی ہوئی باتوں پر اصرار نہ کریں۔ ایک بڑی پرابلم ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے جو آپ حل کرنے کے لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، اور کر ہے والد صاحب نے جو کہا تھا وہی بات صحیح ہے، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ یار واٹ از دس یار، مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی رویہ ہے؟ جو بات آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے معاملے میں یہ انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ سچائی کو جانے گا، اور پہلی سے مانی ہوئی باتوں پر اس لیے اصرار نہیں کرے گا کہ میں نے یہ بات پہلے سے مانی ہوئی ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو وہ اگنور کرے گا، اور حق کی تلاش میں وہ غیر جذباتی ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے، لوگوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مذہب ہو، معاشرت ہو، کھیل ہو، سیاست ہو، میں نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس کوئی بات یوزفل نہیں ہوتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ بہترین ٹرک یہ ہے کہ لوگوں کو جذباتی کر دو، ایسی زبردست لچھے دار تقریریں کرو کہ لوگوں کے ذہن معاف ہو جائیں۔ آپ کو اگر سچائی جاننی ہے تو یو ول ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیشن کہ نہیں سوری، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اس کے لیے کسی کی کوئی جذباتی گفتگو، کسی کا کوئی پروپیگنڈا، کسی کا کوئی پریشر، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اور حق کو جاننے کے لیے آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ مضبوط بات کو مانیں گے اور نکمی بات کو نہیں مانیں گے۔ آپ کہیں گے کہ سر یہ کیسے پتہ لگے گا؟ میں آپ کو کہوں گا سر آپ ذرا غور کریں پلیز، اور جو میں نے جو شرائط بتائی ہیں ان پر آپ ان کو اپلائی کریں، آہستہ آہستہ آپ کے سامنے سے رکاوٹیں، دیواریں، آبسٹیکلز ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ٹرائی کریں تو صحیح نا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ یار میرے دادا، میرے پردادا، میرے فلاں یہ کرتے تھے، اور جو میرے فلاں صاحب جو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں وہی صحیح، تو اب وہ ککھ نہیں ملے گا، اور نہ ملنا چاہیے۔ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے مسئلے، اتنے بڑے سوال، اتنی بڑی ضرورت کا یہ جواب کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں تو آپ مانیں، اور اس کو منوانے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، ہم شور مچا رہے ہیں۔ نہیں سوری، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ بہت ٹھنڈے دل سے ہم غور کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ صحیح بات کیا ہے، اور جو بات آپ نے مان لی ہے اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے، ریویو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، بیکاز ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم ایک بندے کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی شور سے متاثر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات شاعری سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیا زبردست شعر ہے یار، کمال ہے، ختم ہو جاتی ہے عقل، اور بس وہی چیز رہ جاتی ہے۔ سو ہمیں وی مسٹ بی پریپیئرڈ ٹو کانسٹنٹلی ریویو
ری وزٹ جو کچھ بھی ہم نے اب تک سمجھا ہے. یہ بات کہ میری کتاب کا عنوان ری وزٹنگ اسلام ہے، یہ محض اتفاق ہے، اس کا اس تقریر سے کوئی تعلق نہیں. اختلافی گفتگو میں اس معاملے میں نہایت نرمی اختیار کی جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یار ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو میرا ہے. نہ میری شکل پہ کچھ لکھا ہے کہ میری بات صحیح ہوگی، اور نہ آپ کے سر پہ کوئی سینگ ہے کہ جو بتائے گا کہ آپ کی بات صحیح ہے. یو نو وی آر ایکول اسٹارٹنگ پوائنٹ میں. سو میرا رائٹ ہے کہ آپ مجھ کو دھیان سے سنیں، اور آپ کا رائٹ ہے کہ میں آپ کو دھیان سے سنوں. یہ لازمی شرط ہے جو سیڈلی بہت ایسا ہوتا ہے کہ پوری نہیں ہوتی. اور آپ جتنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے، اتنے آپ دوسرے کی بات کو اہمیت دیں. یہ چند شرائط ہیں، اگر آپ یہ پوری کریں گے شرائط، تو آپ کو انشاءاللہ اس معمے کا، پزل کا جواب جو اس دنیا کی زندگی کو جو گزارتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کو ملے گا. کیسے ملے گا؟ کوئی چھت ٹوٹے گی اور کوئی آ جائے گا بندہ نیچے کوئی آپ کو بتانے کے لیے؟ نہیں. اٹ ول ہیپن گریجولی اینڈ ہیپن اٹ ول. آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ تو مائی گڈنس، یہ تو اٹس میکنگ سینس، اینڈ مور. اور یہ ایک گریجول پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر الاؤ می ٹو سے 100% سرٹنٹی کو تلاش نہ کریں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مینوں یقین ہے، او پاجی تینوں یقین نہیں ہے، یہ بالکل گپ ہے. اس دنیا میں یقین نہیں حاصل ہوگا. اس دنیا میں وی ول انڈرسٹینڈ، وی ول گرو ان کانفیڈنس، اس میں اضافہ ہوگا. کبھی مانی ہوئی بات کو کوئی سوال پوچھے گا، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ویری گڈ، فائن. یہ سب اس راستے کے سفر کے ایکسپیرینسز ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے امکانات ہیں. ان میں سے کسی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا دین، گاڈز ریلیجن، جو بھی آپ کہیں، کریٹر کا پیغام، اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے؟ آئی مین وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ اٹ؟ اس کی یہ شرط ہے، یعنی میں ایک کنڈیشن لگا رہا ہوں، اسے تمام اہم ضروری سوالوں کے تسلی بخش جواب دینے چاہیے. میں نے گزارش کی نا کہ دین اس دنیا کی زندگی کے معمے کا حل اور جواب ہے، تو وہ جواب سمجھ میں آنا چاہیے. وہ جواب اسے مطمئن کرنا چاہیے. اور اسی لیے میں نے گزارش کی کہ وہ اوور نائٹ اچانک سمجھ میں نہیں آئے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ غور کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ گفتگو کریں گے، آپ پڑھیں گے، اینڈ سو آن، یہ آگے بڑھے گا. تو جواب دینا چاہیے اس کو. اور ان جوابات کو آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے ماننے کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی مذہبی ٹریڈیشن ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جواب ہے، ٹیک اٹ. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو نیچر ہے پرابلم کی، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پرابلم کے سلوشن، اس سوال کے جواب، اس ضرورت کی واٹ ایور حل کے لیے ہم کوشش جاری رکھیں. اور کسی کی جانب سے اگر یہ تقاضا ہو کہ وہ آپ کو فورس کر رہا ہے، تو سامنے آپ جو مرضی کہیں. دیکھیے، اپنی اپنی زندگی کی سیکیورٹی ہے، میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا. سامنے آپ جو بھی کہیں، دل میں کہیں کہ اس بندے سے آج کے بعد میں نے بات نہیں کرنی ہے، بیکاز ہی از یوز لیس ایز فار ایز انڈرسٹینڈنگ دا ٹروتھ از کنسرن. یہ بندہ کہہ رہا ہے میری گل مان، ورنہ میں تینوں کٹاں گا. واٹ از دس یار؟ دس از نو ایٹیچیوڈ. یہ کوئی بات ہی نہ ہوئی. اس لیے کہ آپ کو حق کو جاننا ہے، اور حق کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم کسی کو کوئی بات فورس نہ کریں، اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو سمجھ ہی نہیں آ رہی. مثلا میں جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل جو بڑی مشہور ایگزامپل ہے کہ جی الحمدللہ ہم صحیح جگہ پیدا ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، الحمدللہ وہ غلط جگہ پیدا ہو گئے، وہ الحمدللہ ناکام ہو گئے. یہ کیا جواب ہے یار؟ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جواب از اے نان سٹارٹر. جو بندہ یہ جواب دے اس کو یار تم ذرا ویٹ کرو، میں آ رہے ہیں تینوں ملنے، فی الحال آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو. مگر معلوم نہیں عقل کہاں چلی جاتی ہے. بقول ہمارے استاد امین احسن اصلاحی کے معلوم ہوتا ہے گھاس چرنے چلی گئی ہے. آپ کو بات کو سمجھنا ہے، حق کو جاننا ہے. یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کروڑوں کروڑ حق کروڑ انسان ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ مسائل جو ہمارے سامنے ہیں ان کو کس طرح سے آپ ہاؤ ول یو انڈرسٹینڈ؟ تو میں نے گزارش کی کہ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ سطحی سرسری سے، جذباتی سے، گروہی کسی وابستگی سے آپ کو جواب ملیں گے. اس کے بارے میں، اس پیغام کے بارے میں جو پیغام ان سوالوں کے جواب دے، نظر آنا چاہیے کہ اسے انسانوں نے تصنیف نہیں کیا. معلوم ہوگا کہ بھائی صاحب نے کوئی سوچا کہ یار دنیا میں پرابلم بڑی ہو رہی ہے تو کوئی پرابلم کا سلوشن پیش کریں. نظر آنا چاہیے کہ جس نے بنایا ہے اس نے اس کا سلوشن پیش کیا ہے، اور اس کو اسی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب میں آپ کے سامنے دین اسلام، اللہ کا دین، اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا. آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے. یہ جملہ میری مجبوری ہے، کیونکہ جتنی میں تقریر کر چکا ہوں اس کے بعد یہ جملہ جو ہے میری مجبوری ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو پیغام، اسلام کا پیغام ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، یہ تمام پیغمبروں کا لایا ہوا پیغام ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اٹ سیٹسفائز اے ویری امپورٹنٹ کنڈیشن. کنسسٹنٹلی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی پیغام ہے جو مختلف وقتوں میں، ایراز میں انسانوں کے سامنے آیا. نو ڈفرنس. سو یہ ایک اس کا فیچر ہے. یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے. یہ اصل میں آپ کہیے اللہ کے طرف سے آئے ہوئے پیغامات کا آخری ایڈیشن ہے. اس پیغام کو مجھ تک پہنچنے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کو ریلائبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ایک بہت زبردست اللہ کے پیغمبر آئے تھے، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی تھیں. باتیں کیا کی تھیں یار؟ پتہ نہیں یار، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. سو واٹ از دس یار؟ آئی مین جس نے پیغام بھیجا معلوم ہوتا ہے وہی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پیغام پہنچے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. سو آئی مین پھر وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا. یار بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، کھانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. سو اس کو نظر آنا چاہیے. اس کا اہتمام ہوا تو ایک بات تو ٹھیک ہے، پیغمبر سارے وہی پیغام لے کر آئے، مگر جو پیغام میں کنسیڈر کر رہا ہوں وہ پیغام کیا وہی ہے کہ جو پیغام پیش کرنے والے نے دیا، یا اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، کچھ ایڈیٹنگ ہو گئی ہے، کچھ زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. وہ ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں کہ یار اب مطلب میرا مذہب میری پرابلم ہے نا یار، اب تو میری آئیڈینٹی ہے، میری اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے. ایک گل نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو، انج کر دو. نہیں آپ نہیں، یو آر نو بڈی سر، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ وہ پیغام دیں گے اگر
بنانے والے نے, مالک نے وہ پیغام بھیجا ہے تو اسی کو مطمئن کرنا ہے. مجھے اور آپ کو تو اس کو سمجھنا ہے. اس سے پہلے میرا یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یار یہ وہی پیغام ہے جو اس نے دیا ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ لگے بعد میں لوگوں نے بڑی محنت کر کے جناب کوئی ادھر سے جا کے کچھ لے آیا, کوئی ادھر سے لے آیا. نہیں, یہ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ آپ بلیم کر رہے ہیں پیغام بھیجنے والے کو کہ اس نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا. تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس دین اسلام کو میں مانتا ہوں اس کا پیغام آخری حد تک قابل اعتبار ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن, اللہ کی کتاب. وہ پیغام کیا ہے؟ سنت, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مذہبی دینی اعمال جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. آپ نے ان کو ایک مرتبہ پھر ان کی اصل شکل میں اختیار کیا, اور اگر کہیں کوئی خاص اس زمانے کے لحاظ سے تبدیلی, فرق کی ضرورت تھی, اس کو شامل کیا اور پھر اس کو آگے جاری کر دیا. یہ قرآن اور یہ سنت, یہ دو کنڈیشنز کو, دو کرائیٹیریا کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اور اگر کوئی پیغام ان دونوں کو سیٹسفائی نہ کرے تو بات ادھر سے ادھر تک ہی نہیں پہنچتی. ادھر سے ادھر کا مطلب ہے ادھر میں ہوں, ادھر پیغمبر ہیں, وہ وہاں تک ہی نہیں پہنچ رہی. تو پیغمبر کی بات اللہ کی بات ہے, یہ تو الگ سوال ہے, یہ تو بات وہیں تک نہیں پہنچ رہی. وہ دو کنڈیشنز کیا ہیں کہ جو بات وہاں تک پہنچا دیتی ہیں؟ اجماع, یونانیمٹی. تمام وہ لوگ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, سب نے اتفاق کیا کہ یہ پیغام قرآن مجید الحمد سے الناس تک یہ اللہ کا کلام ہے. ان سب نے یونانیمسلی ایگری کیا. اس کو اجماع کہتے ہیں. اور یہ اجماع پھر آگے چلا نسلوں میں. کیسے؟ تواتر کے ساتھ, ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی, یعنی درمیان میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے. قرآن پہلی نسل کے پاس تھا, پہلی نسل ابھی گئی نہیں کہ دوسری نسل نے اس کو لے لیا, اور پھر تیسری اور پھر چوتھی. بڑی تعداد میں لوگوں کو یاد تھا. تو آئی مین ڈونٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ قرآن دیر فور آج دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہی قرآن ہے. لائک وائز سنت, نماز, 5 وقت کی نماز ہے, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, آپ کے ساتھیوں نے پڑھی, دوسری نسل نے پہلی نسل کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا, اور تیسری نسل نے دوسری کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن کی نماز کا گیپ بھی نہیں آیا. اٹ از ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی. کوئی کنونسڈ ہو یا نہ ہو, آئی ہیو نو پرابلمس, آئی ول ریسپیکٹ, مگر یہ ریالٹی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تب یہ تو ایسی بات ہے کہ بالکل حقیقت ہے. سو یہ اس پیغام کو, اس کنڈیشن کو پورا کرنا چاہیے, اور یہ پیغام جو اسلام کے نام سے ہمارے پاس ہے یہ اس کو پورا کرتا ہے. اس میں ایک اور سورس ہے حدیث. یہ بڑی نیچرل سورس ہے. اس میں دیکھیں کنٹروورسی اور ڈیبیٹ اور جذباتی گفتگو, اس کو تو روکا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ جذبات تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی زبردست چیز ہوتے ہیں, بڑی زبردست چیز ہوتے ہیں ویسے بائی دی وے, اگر وہ کنٹرول میں رہیں, لیکن وہ کنٹرول میں کمی رہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کیا, باتیں کیں, سوالوں کے جواب دیے, آپ کی زندگی کے واقعات ہوئے, اور لوگوں نے اس کو آگے نہیں بیان کیا؟ سو بڑی نیچرل سی بات ہے. ظاہر ہے نیکسٹ جنریشن کے لوگوں کو, فرسٹ جنریشن کے لوگوں نے باتیں بیان کی. ناٹ ایوری تھنگ,
ساری باتیں بیان ہو ہی نہیں سکتی. اینڈ ناٹ ایوری بڈی، اینڈ ناٹ ٹو ایوری بڈی ان دا سیکنڈ جنریشن. یعنی یہ میں نے گزارش کی نا کہ جیسے نیچرل طریقے سے ہوتا ہے، کسی نے بات سنی انہوں نے آگے پہنچا دی، جس نے جو محسوس کیا پہنچانی چاہیے پہنچا دی، آگے والوں میں سے جس نے محسوس کیا اس نے آگے پہنچا دی. اور بعد میں کہیں 3 صدی ہجری میں جا کے بعض محققین نے بڑی غیر معمولی ایفرٹ کر کے اپنی طرف سے یہ اوپینینز فارم کیے کہ یہ جو چین آف نیریٹوز ہے یہ ریلائبل ہے یا نہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. سو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن نہ یہ قرآن کی طرح اور نہ سنت کی طرح اجماع، کمپلیٹ یونانیمٹی اور تواتر، ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی فرام ڈے ون اس کو پورا نہیں کرتے. تو اس کو کیا کریں؟ اگنور کر دیں؟ نہیں. قرآن کے اوپر کر دیں؟ نہیں. قرآن کے نیچے کر دیں. فٹ نوٹ، ختم ہوئی بات. جیسے کتاب کا فٹ نوٹ ہوتا ہے نا، ایسے کتاب پڑھیں، وہ اصل ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ دی گئی ہے. اس کو آپ قرآن کے ساتھ رکھ دیں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار اس میں اللہ تعالیٰ کی کا اہتمام کہاں ہے؟ وہ 200 برس کا گیپ کو کیا کریں؟ سو وہ خواہ کی ڈیبیٹ ہے. وہ میں نے گزارش کی، آپ جس گروہ میں رہیں گے یہ طے شدہ بات ہے، 5 سال آپ جذباتی فضا میں رہ کے نکلیں گے، آپ کا ایک ایسا ماڈل تیار ہو جائے گا، ماڈل جو آپ کی طرح کی ان تمام گاڑیوں کی ماڈل ہوگا جو وہاں سے نکلی ہیں. یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. اینڈ دس از بیکاز وی ڈونٹ تھنک. وہ ریوزٹ نہیں کرتے. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ خالد ظہیر ایک لیکچر جھاڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی 2 باتیں صحیح ہوں، یار 2 غلط بھی ہیں. اپنے دل میں کہیں یار یہ بات یہ کمزور ہے اس کی. ہمارے یہاں ایک کمال ہوتا ہے کہ یار یہ کتنا زبردست گفتگو کرے یار، لک ایٹ ہم یار، لک ایٹ ہز فیس یار، لک ایٹ ہز جسچرز یار، آواز اس کی سن یار، او مائی گڈنس. فار گاڈ سیک یار، آپ کو اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے عقل دی ہے یار. آپ جو بات نکمی ہے اس کو بالکل قبول نہ کریں، جو بات مضبوط ہے اس کو قبول کریں اینڈ کیپ گوئنگ. تو یہ دین اسلام کا جو پیغام ہے یہ ہمیں پہلی سورس سے یہاں تک ملا ہے ود کمپلیٹ اوتھینٹسٹی. اس کے ہم تک پہنچنے میں، ریلائبل ہونے میں نے گزارش کی کوئی شک ہی نہیں ہے. سو یہ پورا کرتا ہے. اس کے بعد یہ کتاب وہ کتاب ہے اور یہ پیغام وہ پیغام ہے جس کو پچھلے پیغامات نے کنفرم کیا ہے. قرآن اس کو بیان بھی کرتا ہے، آج بھی اس کی شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، لوگ اس کو جو نہیں مانتے اس کا کوئی اور اس کی توجیہ کر دیتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے دیانتداری سے کوئی کمزور بات، کوئی دھونس، کوئی جذباتی چیزیں دیکھنی، خود دیکھنا ہے آپ نے. اس لیے کہ یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کلے جانا ہے. آپ کا سفر ہے. یہ تو سب اکٹھے ہوئے ہیں ایک امتحان کے لیے. باقی تو اس لیے وی ہیو ٹو ٹیک آور اون ڈیسیشنز. اور یہ پچھلی کتابوں نے جو کنفرم کیا ہے اس سے اس کو مزید تقویت ملتی ہے. اور مزید برآں یہ ہے کہ یہ پیغام پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ غور کرو اور غور کر کے سمجھو اور مانو. جس پیغام کو اپنے نمبرز بڑھانے تھے، جس کو بہت زیادہ فالوئنگ بڑھانی تھی، وہ یہ رسک لے ہی نہیں سکتا. یہ کہے کہ جی غور کرو اور اگر کوئی تضاد دیکھو تو سمجھو یہ نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے. یہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد پاتے. سو وہ انسان کے پاس جو عقل ہے اس کو یہ کلام اپیل کرتا ہے کہ تم غور کرو اور خود سمجھو. اور میں نے گزارش کی کہ آنیسٹلی جب آپ قرآن مجید پر اس طرح سے غور کریں گے نا کہ اس میں کانٹرڈکشنز ہیں یا نہیں ہیں، بڑے ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے میری بات پوری سننی ہے، نہ پہلا جملہ سن کے مجھے مارنا نہ شروع کر دیں. آپ کو کنٹرڈکشنز نظر آئیں گی اور پھر کہیں گے یار یہ کیا چکر ہے.
پھر آپ مزید غور کریں گے اور کہیں گے یار نہیں یہ کنٹرڈکشن نہیں تھی, وہی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, میں آپ کو اس کے ایگزامپلس دے کے بتا سکتا. ایک چلیں میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, اس کا جواب نہیں دیتا, کچھ سسپینس بھی تو ہونا چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 254, پورے زور و شور اور شد و مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا, من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, اور نہ کوئی سفارش ہوگی. دس از آیت 254. اگلا صفحہ نہ پلٹے, اگلی آیت میں جائیں, آیت الکرسی, اس میں لمبی آیت ہے, ایک جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں سوائے اس کی مرضی کے. سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی سفارش نہیں ہو سکتی, تو اب آپ کہہ رہے ہیں مرضی سے, یہ کیا چکر ہے نا چکر. تو یہ غور کریں آپ, تو آج آپ غور کریں, آپ کہیں گے او مائی گڈنس یار, وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا کہ جی اللہ لا الہ الا القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, بڑا ثواب مل گیا. نہیں یار, یہ ثواب میں آپ لیٹ می ٹیل یو, یہ ثواب جو ہے نا یہ بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ملتا ہے آپ کو ایسے پڑھنے سے, ایسے اس عمل کو کرنے سے جیسے کہ اس کا حق ہے. میں پڑھنے کے ثواب کو ڈینائی نہیں کر رہا, میں ریئل ثواب کی بات کر رہا ہوں. باقی اللہ کی مہربانی ہے, وہ رحمان و رحیم ہے, وہ جو مرضی اپنے بندوں پر عنایت کرنا چاہے کرے. ایک میں آپ کو آیت سنانا چاہتا ہوں, اور ٹائم میں نے اپنے لیے 1 گھنٹہ سیٹ کیا, میں گھنٹے میں ختم کر لوں گا انشاءاللہ, آپ وری نہ کریں. آخری جو حصہ ہے اس کو میں تیزی سے پڑھ لوں گا. ایک آیت ہے جس کا ریفرنس آپ کو یاد ہو جائے گا. میرا یہ لیکچر آپ اگلے لیکچر کے 15 منٹ بعد بھول چکے ہوں گے, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. لیکن یہ جو میں ریفرنس بتا رہا ہوں, ریفرنس نمبر, یہ آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے, اس لیے کہ ہے اتنا سمپل. ٹن 10, ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, ان کا نمبر تھا رول نمبر 10, ہم ان کو کہتے ہیں ٹن 10 100. سورہ نمبر 10, سورہ یونس, آیت 100. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے سوائے اللہ کی مرضی کے. اچھا, یہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سر یہ تو کیا بات ہی سمجھ میں آئی, کیا مطلب اللہ کی مرضی سے. مگر دیکھیں, میں نے گزارش کی ہے کہ آپ کو جواب ملیں گے اگر آپ غور کریں گے, ورنہ سن کے آپ نے کچھ اور چیز سننی ہے, کوئی تقریر, تو آپ کی مرضی ہے. تو یہ آیت کا پہلا حصہ, چھوٹی سی آیت ہے. ما کان لنفس, یہ ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے, ان تؤمن, کہ وہ ایمان لائے, الا باذن اللہ, سوائے اللہ کی مرضی کے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے. You know what it means? ایمان عقل کے استعمال کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے, آپ کو حاصل ہی نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں جی میرے والد, میرے دادا فلاں, what do you mean یار, آپ عقل استعمال کریں گے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ, اس سے پہلے کہ حادثہ ہوا, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ اللہ کرے گا, مگر وہ فیصلہ کس بیسس پہ کرے گا کہ آپ عقل کو استعمال کریں گے, اور یو ول ڈسٹنگوش رائٹ فرام رانگ, گڈ فرام بیڈ. نہیں کریں گے تو پتہ کیا ہوگا, گندگی آ جائے گی, خیالات کی گندگی, اعمال کی گندگی, سوچ کی گندگی, ایٹیچیوڈ کی گندگی, اور وہ آپ کے آگے چھا جائے گی اور آپ ایمان سے محروم ہو جائیں گے. کون سا ایمان؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کون سا ایمان؟ وہ والا ایمان نہیں کہ جو آپ کو اس ہسپتال سے ملتا ہے جس میں ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہونے کے بعد پاتے ہیں. یار وہ کوئی ایمان نہیں ہے, سوری ٹو سے, وہی ایک ایکسیڈنٹ آف برتھ ہے. یہ ایمان جو آپ کو ایکسیڈنٹ آف برتھ سے ملتا ہے, اٹ ہیز ٹو ٹرانسفارم انٹو ریئل جینوئن فیتھ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ ملتا ہے جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کے اوپر وہ گندگی چھا جاتی ہے کہ جو ایمان سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اس دین کی دعوت کیا ہے؟ اس دین کی دعوت یہ ہے کہ جو بھی میں نے مسائل بتائے ہیں اب یہ اس کا حل ہے۔ اس دین کی دعوت ہے کہ ایک دنیا ہے، ایک دنیا، میں بہت زیادہ ڈراماٹائز نہیں کر سکتا، لیکن کوشش تو کر رہا ہوں اپنی طرف سے۔ ایک دنیا ہے نہایت حسین، ان امیجنیبل، بیوٹی، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن، گروتھ، پراسپیرٹی، یو نیم اٹ، جس کو کہتے ہیں جنت، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں وہ لوگ جائیں گے جو اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں صحیح ایٹیچیوڈ، رویہ اختیار کر کے اس کے لیے کامیاب قرار دیے جائیں گے۔ یہ سیدھی سی دعوت ہے دین کی۔ یو ہیو ناٹ بین کریٹڈ فار دس ورلڈ۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پزل ہے، آپ ٹھیک احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو ٹھیک مسائل سمجھ میں آئے، آپ اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ پیدا اس کے لیے ہوئے ہیں۔ تو وہاں جب جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ سر سمجھ میں آ گیا، وی آر ریئلی سوری، ہم بہت ہی بدتمیزی کرتے تھے مگر بات سمجھ میں آ گئی۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے کہ اصل میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ وہ سلیکٹ کرے کہ آگے کی دنیا میں کون ہے جو اس جنت کا مستحق ہے، اور اس میں وہ جو انتخاب کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں اس نے 3 چیزیں دی ہیں ہمیں، ایمانیات اور اخلاقیات۔ یہ دونوں چیزیں مل کے بنتی ہیں جن کو قرآن کہتا ہے الحکمہ۔ یہ دونوں چیزیں یونیورسل ہیں، ٹھیک ہے اس میں کنفیوژنز ہو سکتے ہیں، مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوز یور انٹلیکٹ، غور کرو، اور قرآن نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ یہ ہے الحکمہ۔ اس کے ساتھ ہے الکتاب، یہ شریعت ہے۔ یہ آنیسٹی میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، 5% سے بھی کم ہے، 95% وہ ہے الحکمہ، ایمان اور اخلاق، بلیف ان گاڈ، بلیف ان دا لائف ہیئر آفٹر، بلیف ان ڈیوائن ریولیشن۔ وائی؟ بیکاز آف آرگومنٹس، جو دلائل ہیں۔ جیسے آپ عقلی دلائل سے گریوٹی کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، ایسے ہی عقلی دلائل سے آپ کو خدا، آخرت اور پیغمبروں کے برحق ہونے کو ماننا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، دلائل پہ غور کریں، ضد نہ کریں۔ جس نے ضد کی وہ گیا، جس نے تکبر کیا یعنی جو پریزنٹ کر رہا ہے اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیا، خدا تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے گا۔ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، یار تمہارا اتنا گھٹیا ایٹیچیوڈ ہے، یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ۔ آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، آپ بات کو سمجھیں، انشاءاللہ ہوپفلی بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا بیان ہے۔ یہ پیغام سنیے ذرا، مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے، بھائی جان صرف آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ تو ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ وہ تو ایک گل کیوں کر دیتی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، ابھی میرے بڑے ایک ہمدرد نے کہا، سر آپ نے وہ والی کلپ کیوں ڈالی ہے یار، وہ بڑی خطرناک ہے یار۔ میں کیا خطرناک ہے یار، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ ہاؤ کین یو اسٹاپ پیپل فرام لوکنگ ایٹ اٹ، فرام کویسچننگ اٹ، فرام کرٹیسائزنگ اٹ؟ اس لیے کہ یہ پیغام، میرے پیغمبر کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور اگر یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ خدا کا پیغام ہونے کی ایک نہایت امپورٹنٹ کنڈیشن کو پورا ہی نہیں کرتا۔ مطلب یہ کیا پیغام ہے یار کہ وہ چند 22%، 23% لوگوں کے لیے آیا ہے۔ سو یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ اور تو آپ یہ کہیں گے، آپ یہ سوال کریں گے کہ سب لوگوں کو تو ملا ہی نہیں ہے، اب بتاؤ۔ تو کوئی سارے سوالوں کو جواب میرے دینے ضروری ہے؟
پوچھ کے میں نہیں بھی دیتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہی پرابلم ہے. unless you ask questions you will not get answers. اچھا ایک بندے سے نہیں جواب مل رہا, کسی دوسرے سے پوچھ لیں. میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ آئی ایم شیور بہت سے لوگوں نے ڈسکور کیا ہے, لیکن اگر آپ نے الگ سے ڈسکور کیا تو آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, ایک مائی گڈنس یار کیا بریلینٹ بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ریممبر اٹ, آیت نمبر 42 سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت 42. ایک معمول کی بات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ پہلا حصہ ہے. تیسرا حصہ یہ ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تیسرا حصہ ہے. دوسرا حصہ میں نے جان بوجھ کے بیان نہیں کیا, وہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انسرٹ کیا ہے, اور وہ ہے لا نکلف نفسا الا وسعہا. ہم کسی انسان سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے. ایمان اور نیک عمل, اب یہ مجھے کہنے دیں اس لیے کہ مائک میرے پاس ہے. ایمان اور نیک عمل کو اگر میں پیرافریز کروں تو سچائی کو جاننے کا خالص جذبہ یہ ہے جو آپ کو ایمان دیتا ہے, اور نیک عمل اعلیٰ اخلاق اور ان پر عمل کرنا. یہ جب آپ کے پاس اللہ کے دین کی دعوت ٹھیک طرح سے پہنچ جائے گی, آپ ان کو اختیار کر لیں گے. نہیں پہنچ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے, لیکن وہ فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. یہ ایمان اور یہ عمل ہیں جو دو کرائٹیریا ہیں فار یو ٹو کوالیفائی فار دی آل امپورٹنٹ پلیس کالڈ دا پیراڈائز. کتنا ایمان, کتنا عمل, جتنی آپ کی کیپیسٹی. واو, لا نکلف نفسا الا وسعہا. وسع کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک کی ایک پرسنالٹی ہے, ہر ایک کا ایک لیول آف انٹیلیجنس ہے, ہر ایک کے اندر کچھ جذبات ہیں, ہر ایک کا ایک ماحول ہے, اس کے سرکمسٹینسز ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں اس کے حالات اور اس کی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس سے خالد ظہیر سے کم اتنی ایکسپیکٹیشن مجھے تھی. چیک کرو اس نے پوری کی پاس, نہیں کی ادھر آ جاؤ. ہر ایک کے بارے میں یار ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غیر مسلم پیدا ہو کے فوت ہوئے الحمدللہ وہ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ, روسٹ ہوں گے وہاں ہمیشہ کے لیے. مائی گڈنس یار, آئی مین اس کو کہنا, اس کے لیے جگرا چاہیے, مگر وہ جگرا ہے لوگوں کے اندر, اس لیے کہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے غور ہی نہیں کرنا. جب غور نہیں کرنا تو الحمدللہ پھر تو جو مرضی بول دیں آپ کی زبان کو کون روک سکتا ہے, بلکہ جو دوسری بات کرے گا آپ اس کی زبان کو روک دیں گے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ خدا تعالیٰ نے, میرے اللہ کی کتاب نے یہ نہیں کہا, بلکہ جو بات کہی ہے اس بات کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. ہر انسان کے حالات ہیں, ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے, ہر انسان کی ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کتنی ہے. اس کی ایک منیمم ایکسیپٹیبل لمٹ ہے جو جس نے اچیو کر لی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی پر رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا. وما انا بظلام للعبید. اور یہ فرمایا کہ وہاں پکڑے وہ جائیں گے, کین یو امیجن, پکڑے وہ جائیں گے جو اپنے اوپر ظلم کریں گے, اپنی جانوں پر. ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے یار, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. ایک بندہ جانتا ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس میں بھی خدا موقع دیتا ہے, اپرچونٹیز دیتا ہے, لیکن نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. پتہ ہوتا ہے کہ یار میں جو بات کر رہا ہوں بالکل غلط بات ہے, لیکن یار آئی مین پریشر ہے یار, پارٹی میری ہے, میرا فرقہ ہے, سو یہ اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سو یہ آخرت میں کامیابی کے کرائٹیرین بیان ہوا ہے. اب میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں, کیونکہ اختصار کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں اب, کہ جنت جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا,
اس میں دیکھیں اس میں جو ہوتی ہے نا تفصیلات، جو بعض لوگوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے، اچھا وہ نہریں اوکے دودھ کی واہ یو نو، وہ قرآن نے بتا دیا کہ یار بہت زیادہ ان کے ڈیپتھ میں نہ جاؤ، وہ تو یار متشابہات ہیں بھائی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میٹافوریکل زبان بیان کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جو اس میں زیادہ اندر جائے گا اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا اس کا دماغ ٹیڑھا ہے، دل ٹیڑھا ہے، تو وہ تو نہیں۔ لیکن سنیں یار جنت کو کیا ہے، جنت کے بارے میں چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ماضی کا کوئی غم پچھتاوا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہیں ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، اور تم کیا چاہ سکتے ہو، تم کیا مانگ سکتے ہو، ہمارے پاس اور بھی ہوگا۔ یہ جنت ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ فیملیز آپ کی، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست میں نے اپنے بیٹے کا کیریئر بنایا، کیا کیریئر بنایا؟ آپ کے بیٹے کا کیریئر خدا کی قسم سائیکل کے کیریئر سے بھی بکواس ہے، کوئی کیریئر نہیں ہے یار، ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ڈائی، کیا کیریئر بنایا آپ نے؟ وہ کیریئر ہے جہاں یو ول لیو فار ایور، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا ایک ساتھ، یو نو واٹ، ٹو لیو دیئر فار ایور، فار ایٹرنٹی۔ یار یہ چیز ہے جو اس مسئلے کو، اس غم کو، اس پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور مجھے آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے اتنی بے چینی ہوتی ہے، اس پیغام کو میں اور آپ دبائے ہوئے ہیں، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کیا بیہیویئر ہے، آپ سوچیے کیا بکواس بیہیویئر ہے ہمارا۔ دس واز مینٹ فار دی انٹائر ہیومینٹی۔ یار وہ سوال کریں گے، they'll ask questions، وہ اعتراض کریں گے، ان کا حق ہے۔ ہماری پریزنٹیشن پور ہے، لیٹس فیس اٹ۔ ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی کہ یار اگر آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ گرے ہوئے ہیں، زمین پہ گرے ہوئے، تو آپ اٹھیں گے کیسے؟ بندہ کہتا ہے میں گرا ہی نہیں ہے تو آپ اٹھیں گے؟ یار ہمارے ہاں جھوٹ ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ لسٹ، جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ جو ہے نا، یہ چیز ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں جانتا کوئی انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا ان کے لیے بندوبست کیا ہے، ان کے اعمال کے جزا کے طور پر۔ وہاں اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اس سے راضی ہوں گے، جو کچھ ان کو دے گا، وہاں سے وہ نکلنے کا نام نہیں لیں گے، اور رب کی طرف سے ان کو سلامتی کی دعائیں آئیں گی، گریٹنگز آئیں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کی علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت اور اس کی قدرت، سارا دین اصل میں اس کی بیسس پر ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ پیغام اگر سمجھ میں آ جائے، اور یہ میں آپ کو بتایا کہ سمجھ میں ایسے نہیں آئے گا کہ ایک مولوی صاحب میری طرح تقریر کریں گے، آپ کے بعد گل سمجھ آ گئی، بٹ ٹھیک ہے، لوگ بے شک نہیں، ایسے نہیں آئے گی۔ یو ول ہیو ٹو ورک فار اٹ، یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈ ایٹ اٹ۔ یہ پیغام اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ اطمینان جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر اللہ کا کلام ہے، اس سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کی عقل کو۔ اس لیے کہ جہاں سے میں نے شروع کیا وہ یہ تھا کہ یہ دنیا پزل ہے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ جو جگسو پزل تھا، جس میں ہاتھی کی تصویر کے 16 ٹکڑے کر دیے تھے، یہ دین آپ سمجھ جائیں تو وہ 16 کے 16 ٹکڑے ایک ساتھ اکٹھے ہو کے ایسے سامنے آئیں گے، یار یہ تو آتی ہے، کریکٹ، سمجھ میں آ گئی بات؟ جب آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کے دل کو بھی اور آپ کے دماغ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوالوں کے کچھ کر لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دو چھوٹی گزارشات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پیپر آپ سب کے پاس آ جائے گا، جو دوست احباب
डॉक्टर साहब के दावा ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, उनमें शामिल होना चाहें तो अपना नाम और नंबर उस पर लिख लीजिएगा। इन केस इफ यू डोंट वांट तो कोई मसला नहीं। और दूसरी बात ये कि माइक पहुंचा दिया जाएगा जिनके क्वेश्चन हो, तो उसमें एक छोटी सी दरख्वास्त है कि ब्रीफ रहिएगा ताकि ज़्यादा लोगों के सवाल आ सकें, क्योंकि अगर सवाल लंबा हो जाएगा तो जवाब तो फिर बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। रास्ते से हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके लेक्चर को सर आपने फरमाया कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। सो ये तो मसले की एक डायमेंशन है। जो दूसरी तरफ है, जो दूसरी प्रेजेंटेशन है दूसरे बिजनेस की, वो बहुत पावरफुल है, बहुत मॉडर्न है, बहुत वर्सटाइल है। सो अब जो कंटेंट डिज्नी और मार्वल और यूनिवर्सल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उस मुकाबले कंटेंट हमारे पास नहीं है, स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन के लिए और नॉन मुस्लिम यंगर जनरेशन के लिए। तो क्या आपके ख्याल में जैसे कुरान की फॉर्म को मुसलमानों ने इवॉल्व किया है, पहले पारे नहीं थे, रुकू नहीं थे, बुक फॉर्म नहीं थी, अराब नहीं थे, सो क्या कुरान को हम वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, गेमिफिकेशन, क्या ऐसा भी काम कर सकते हैं कुरान की फॉर्म को इवॉल्व करने के लिए? देखिए, दुनिया में इससे पहले भी आपने उसकी चंद मिसालें दी, इसकी कोशिश की गई है और आज भी ये कोशिश होगी और आइंदा भी होती रहेगी। कुछ लोग उस पर एतराज़ करेंगे, लेकिन आपको अगर ये काम करना है या किसी को करना है तो बस इतना सोचिए कि इसके नतीजे में कहीं कुरान मजीद का असल पैगाम तो मजरूह नहीं हो रहा तो जस्ट गो अहेड। मैं आजकल डरते डरते ये बात लोगों को बता रहा हूँ कि आपके लिए आज तो नवाफिल पढ़ना और अच्छे अंदाज में पढ़ना कोई मसला ही नहीं रहा है। लंबी लंबी रकतें पढ़ें, आप ऐप उठाएं, कुरान पढ़ें, नीचे तर्जुमा है, अल्लाह से बातें करें। सो जो नई चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं सिर्फ़ एक और बात कहना चाहता हूँ, उनकी तमाम तर अट्रैक्टिव ग्लैमरस प्रेजेंटेशन के बावजूद चूँकि पैगाम में एक फ़्लॉ है कि वो पज़ल को हल ही नहीं करता, इसलिए उस सारी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन के बावजूद एंड रिज़ल्ट शराब है और इस तरह की चीज़ें हैं फ़ुज़ूल किस्म की, इसलिए कि दिल मुतमईन नहीं होता। ये जो नशा है इसकी वजह क्या है? बंदे का दिल ज़हन मुतमईन नहीं हो रहा। तो हमें ये करना है और इस इत्मीनान के साथ करना है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैगाम को कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, मगर येस जो कर सकते हैं हम करेंगे। सर आपने जिक्र किया था कि वी वर बॉर्न किसी मुसलमान घर में पैदा हुए और जो हमें कहा जा रहा है या जिस जोश से कहा जा रहा है, हमारा ये क्या कहते हैं प्रिविलेज है कि हम बाई चांस आज आपके पास आए और आपसे ये पॉइंट सीखा कि जी आप उसका भी अपना होराइज़न बढ़ाने के लिए या समझने के लिए कुरान को आप पढ़ें और प्रोपेगेंडा से बचें, मैं समझा। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑथर्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और इंटरप्रिटेशंस हैं, तो वो भी तो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अगर 6 बंदों को हम पढ़ रहे हैं और डिफरेंट चीज़ की जो उसकी एक्सप्लेनेशन है इट्स डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, वो तो खैर हमने खुद अपने तौर पे उसको डिसाइड करना है विच इज़ राइट। मेरा सवाल ये है कि एक आम ऑर्डिनरी बच्चा जो एक सॉरी टू से किसी ऐसे गांव में पैदा हुआ है जहां एक ही फ़िक़ा है और एक ही हमारे मस्जिद सॉर्ट ऑफ उस फ़िक़े से ताल्लुक़ है, उसके पास ऐसा एवेन्यू भी नहीं है और उसको ये फहम भी नहीं है कि मैंने पढ़ना है। तो हम कहते हैं कि माउफ जहन को माउफ कर दिया। तो उस सिलसिले में तो वो तो मुझे आपकी बात समझ आ गई कि जितना तुम्हारी जुस्तजू के मुताबिक अल्लाह की ज़ात आपको कैपेसिटी के मुताबिक नवाजेगी, उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे, उनको किस तरह बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि मैं आप टॉकिंग अबाउट अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह हैं, उनको बात का कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कुछ चीज़ों में। देखिए, अगर आप इस एंगल से देखें ना कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है, तो ये बात बिल्कुल आपको मुतमईन कर देती है। इम्तिहान के पहलू से बिल्कुल ठीक है। आपके सवाल का जवाब ये है कि आप अपने स्टाफ को जितना हो सकता है आप समझाएं, अपनी वो अक्ल और वो विज़डम यहाँ भी इस्तेमाल करें जिस अक्ल और विज़डम को इस्तेमाल करके आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब कारोबार किया कि जिसके नतीजे में वो आपके एम्प्लॉइज़ हैं।
سو یو نو گیو اٹ اے ٹرائی. سوچیں اس کے بارے میں. چیزیں ناممکن نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ لوگ بہت سے ہوتے ہیں بیچارے معاشی حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو موقع نہیں ملتا. آپ ان کو ذرا کمفرٹیبل کریں اور ان کو صحیح بات بتائیں, اور ان کی پہلے سے مانی ہوئی باتوں پر بہت شدید کرٹیسزم نہ کریں. یہ میں بھی کرتا ہوں, بہت غلط کرتا ہوں. یو نو وی شوڈ بی ویری پولائٹ. میں آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں, جب کسی کو آپ بات سمجھا رہے ہو نا, کسی سے اختلاف ہو خاص طور مذہب میں, بالکل ایسے سمجھنا چاہیے جیسے کانچ کی چوڑی ہے یار, کہیں ٹوٹ نہ جائے. سمجھائیں کہ یار دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو نا, اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور یہ بھی تو ایک سوچنے کا انداز ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ سوچیں, اللہ سے دعا کریں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں آگے بڑھنے کا امکان ملے گا. اور یہی لگتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک کو پرفیکٹ بنا دیتا بلیور. نہیں چاہا نا اس نے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے جیسے بھی چلے. اس لیے کہ جو حالات اس نے آپ کو دیے اس میں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے ایکسل کر سکتے ہیں, کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ یو مسٹ کیپ ٹرائنگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے. تو سر اگر ایک بینگ مسلم, اگر آپ نماز روزہ حج کی پابندی کرتے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, اخلاقیات آپ کی مناسب حد تک ہیں, تو اس کے بعد بھی کوئی ایسی منزل ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا؟ دیکھیں میں بڑی سادہ طریقے سے اپروچ کرتا ہوں اللہ کے ریلیجن کو. میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے جو تمہیں عقل دی ہے اور جو میں نے فطرت دی ہے, اس کی روشنی میں تم غور کرو, بات کو سمجھو. اس بات کے سمجھنے اور غور و فکر کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو بھی پہچانیں گے یقیناً, لیکن آپ اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے خالق مالک کو پہچانیں گے. اس دنیا کے بنائے جانے کا مقصد آپ پہچانیں گے. آپ نے پوچھا کہ اگر وہ ساری اچھی چیزیں جو انسان کو اپنی فطرت میں معلوم ہیں وہ کر لے تو پھر آگے بھی کوئی منزل ہے. یعنی انسان اگر سچا ہے اور اس کے سامنے ایک اور بڑی سچائی آ جاتی ہے, کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے, تو اب یہ اس دیانتداری کا امتحان ہوگا. آپ نے آج سچ بولا اور آپ سچے ہیں, آپ یقین جانیے کہ کل ایک اور زیادہ کڑا امتحان ہوگا سچ بولنے کا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا کے حالات میں, مختلف پاسبلٹیز میں اس طرح سے آزمائے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہونے کے موقع پیدا ہوں. اور وہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آگے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, کہتا ہے اب میں کیا کروں یار. نہیں, پرفیکشن اصل میں یہاں ملتی ہی نہیں ہے. یہاں ہم پرفیکشن کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم آزمائے جاتے ہیں, اور اس آزمائش میں پورا اترنا چاہیے. اور اس کی مختلف مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں, جس میں میں نے آپ کو بتایا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کا پیغام آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ اس کو بھی دیانتداری سے سمجھیں اور اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اب اس کی طرف سے آیا ہے کہ جو ہمارا بنانے والا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آئی سی آپ کے فیملی کے پیپل جو اسلام سے اپنا ریلیجن جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں. کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے وائی از اٹ سو, کیا واٹ آر دا فیکٹرز کہ یہاں پر لوگ اتنا ڈیٹریکٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور ریلیجن میں جا رہے ہیں. آر وی ناٹ بینگ ٹاٹ دا رائٹ تھنگ کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ وہ اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں؟ جی یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, لیکن آنیسٹلی ایون دو اٹس انفارچونیٹ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. یعنی جب دین مذہب کے نام پر وہ سب کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, اور
ذہین لوگ، سوچنے والے لوگوں کے سوالات ہیں وہ ان کے جواب نہیں پا رہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی پھر سوچتا ہے نا، کچھ فیصلہ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے فیصلہ کیا وہ صحیح کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اور نہ ہمیں کسی کو ڈاؤٹ کرنا چاہیے کہ اس نے کسی اور الٹیریئر موٹیو کے لیے کیا ہے. ہمیں بات سمجھانی چاہیے. مگر میں آپ کو ایک سینیریو پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں اور بھی ریلیجنز ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ بعض مسلمان بعض انسانوں کو مار رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ان کا کوئی دینی فریضہ ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ حقیقت ہے. آئی نو فار اے فیکٹ کہ بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہوا ہے، مطلب ہمارے ملک میں ہوتا ہے. یعنی میں تو دبئی میں تھا جب اس سری لنکن کے ساتھ ہوا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ پہلا سری لنکن میں دیکھوں میں اس کے پیر پکڑ لوں گا، یار وی آر ریئلی سوری، ہم ایسے نہیں ہیں. مگر ایسا ہوا ہے نا، اور کیوں ہوا ہے؟ بظاہر دین کا نام لیا گیا ہے. تو اس طرح کی پریزنٹیشن جب کسی نیریٹو کی، کسی انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ اس کو کیسے لوگ مانیں گے؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جہاں غلط پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں وہاں صحیح پریزنٹیشنز کا بندوبست لازماً ہونا چاہیے. مائک کہیں پھنس گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے اتنی دور سے آئے، ایک مسئلہ آ گیا ہے سڈنی میں، اور بہت سے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اور اتفاق سے میں یہاں آ رہی تھی تو تھوڑا سا ٹاپک اٹھا یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں علم ہے کہ ہمارے ہاں کے مسلمان لڑکے غیر مسلموں اہل کتاب سے شادی کرتے ہیں، اور لوگ دعاؤں کے ساتھ شادی بھی ہوتے ہیں. حکم بتائیے کہ اگر کوئی لڑکی کسی عیسائی سے شادی کر رہی ہو تو کیا وہ صحیح ہے؟ نمبر 1. اگر وہ صحیح نہیں ہے تو کیا اس نکاح میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ 50 لوگوں کا سوال میرے پاس آیا، آپ کے پاس یہ دیکھیں، میں جواب دینے سے پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میرا جواب قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن جواب دینا میری ذمہ داری ہے. میں جس انڈرسٹینڈنگ تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی 2 آیات ہیں جو ریلیونٹ ہیں. ایک سورہ بقرہ کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو. ایک مومنہ لونڈی کہیں بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے. لائک وائز تم اپنی عورتوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کرو، اور پھر وہی وضاحت اس کے ساتھ ہے. یہ ایک آیت ہے، یہ آیت بالکل کلیئر ہے. دوسری آیت ہے سورہ مائدہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کو مسلمان مردوں کے لیے جائز کیا ہے، یعنی ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات سمجھی گئی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وائس ورثہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان عورتیں اہل کتاب مردوں سے نکاح کریں. میرے خیال میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ ایک اصل اصول بیان کر رہی ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، لائک وائز کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. دوسری کنڈیشن سورہ نور میں بیان کی گئی ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت وہ کسی زانیہ سے نکاح نہیں کر سکتے. یہی 2 کنڈیشنز ہیں، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے.
میں پہلے ہی تمہید میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جواب بہت سے لوگوں کو صحیح نہیں لگتا، لیکن اگر قرآن مجید سے پوچھا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک پراپر مطلب کنٹینیوٹی سے ہمارے تک پہنچی ہے اور اللہ کی کتاب ہے، تو یہ تو اپنے اعتبار سے مطلب سچی کتاب ہے اور اس کو ہم مانتے بھی ہیں، ہم ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے ہماری جو سوسائٹی میں پڑھی نہیں جاتی، اس کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جس طرح کہ ہم دوسری چیزوں کو جو ہماری سوسائٹی دیتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے 16 دسمبر کو لاہور میں آپ تشریف لے آئیں، میں اسی پہ ایک لیکچر دے رہا ہوں۔ اس کا اگر خلاصہ میں اس وقت بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے مسلمان قرآن کو پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسلمان کو قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور وہ ہمارے بہت سے علماء ایک حدیث کا حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں، بغیر سمجھ کر بھی ملتا ہے۔ میرے نزدیک وہ حوالہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس سے جو نتیجہ ڈرا کیا جاتا ہے، لیکن کنکلوژن از کلیئر، آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کون غور سے پڑھے؟ ثواب تو مل رہا ہے، چاہتے کہ آپ ثواب چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ معاملہ ہے کہ قرآن اصل میں چونکہ سمجھا نہیں گیا ہے، یہ تھوڑا سا لمبی بات ہے لیکن میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جو بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یار میں کیسے اس کو کہوں، ان کو پڑھ کے مایوسی ہوتی ہے، they don't get what they want to get from there۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے تقریر سنی ہے، بڑی زبردست مکمل۔ اچھا، مکمل ضابطہ حیات ملتا ہی نہیں ادھر تو لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو 15 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کو 25 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے، تو they don't get it۔ تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، کیا پڑھیں، سمجھ کے کیا پڑھیں، دماغ ہی رک جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو مطلب کیا آپ کو نصیحت حاصل ہوگی نا؟ یار نصیحت تو ایسی زبردست تقریریں کرتے ہیں ہمارے علماء، اللہ اللہ اللہ، بلکہ ان کا مشن ہی رلانا ہوتا ہے، اور وہ بولتے بعد میں رونا پہلے شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی زبردست ہوتی ہیں۔ تو قرآن آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ یار وہ مولانا کی تقریر تو بہت زبردست تھی، تو یہاں تو پھر یہ الف لام میم ذالک الکتاب ہو گیا، تو یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی پرابلم ہے۔ تو what I'm saying is کہ یار رکاوٹوں پر رکاوٹوں پر رکاوٹیں ہیں۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن ایک بہت شاندار کتاب ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کے بہت سے رسولوں کے بعد آخری مرتبہ اس دنیا میں اس بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت برپا کر کے دکھائی اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ قرآن مجید اس کی سرگزشت ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کو آپ اس اینگل سے پڑھیں گے، ایک ایک آیت آپ کو ایبزارب کرے گی۔ قرآن آپ کو سمجھاتا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے قانون بھی ہے، لیکن وہ اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے۔ سو آپ اگر قرآن کو اس کی پریزنٹیشن کی اسکیم کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ہر نئی تلاوت میں نئی چیزیں ملیں گی، ورنہ آپ کو کیا ملے گا؟ ورنہ تو باہر زیادہ آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں مل رہی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ٹیسٹ اگر آپ کا خراب ہو جائے تو پھر آپ دیکھتے ہیں آج کل وہ لوگ بہت سے
نہایت ہی کوئی گھٹیا شعر ہوگا اور علامہ اقبال کی تصویر لگی ہوگی. میں تو یار میرے شاعری کا ذوق بہت اعلیٰ نہیں ہے، لیکن یار خدا کے واسطے یار اقبال اس کا تھرڈ کلاس شعر نہیں کہہ سکتے یار. وہ کسی نے اپنا کوئی شعر کیا ہوا تصنیف اور اقبال کی تصویر لگائی تھی، تو ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا اس طرح کی تقریریں، اس طرح کی باتیں سن کے. تو قرآن جیسا اعلیٰ کلام جب وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے یار. سو آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. جی سر یہ پتہ ہے کیا، آپ کو مائک لینا پڑے گا. اصولوں پہ نہیں، مائک ان کے پاس ہے، اس کے بعد ہوگا، اس کے بعد آپ کو ملے گا. یہ ان کے پاس ہے. ہاں ہاں اب یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس پہ میرا کوئی قصور نہیں ہے. جی کیونکہ مائک کی شرط میں کر دی. جی سوال میرا اسی حوالے سے یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پہ تاج کمپنی نے ایک صرف بامحاورہ ترجمہ قرآن کا چھاپا تھا، نور القرآن کے نام، جو کہ بعد میں بین کر دیا گیا کہ لوگ یہ اردو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور عربی کو چھوڑ دیں گے. عربی کے پڑھنے کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کیا ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ترجمہ عام نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ وہ بھی پڑھیں عربی کے ساتھ؟ دیکھیں میں بڑی ادب سے سادہ سا جملہ بول رہا ہوں کہ وہ ایک غیر ضروری اور ایک سیاسی فیصلہ تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی کوئی ضرورت تھی، اس لیے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. آپ قرآن کو عربی میں بھی چھاپیں، آپ اس کے ترجمے بھی چھاپیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو پھیلانا چاہیے، اس کے مفہوم کو، اس کے پیغام کو، اللہ کا پیغام دنیا کے سامنے آنا چاہیے. سر اب آپ کی باری ہے، آئی گارنٹی. ڈاکٹر صاحب دین کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے اپروچ کرنا ہے؟ شروع میں آپ نے بتایا کہ اپنے پری کنسیوڈ نوشنز جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں اور کھلے دماغ کے ساتھ اس کو اپروچ کریں اور اس کو ریویو کرتے رہیں جو کچھ بھی آپ نے سمجھا. دوسری طرف ہم سائنٹیفک نالج ہیں اور اس میں بہت سارے ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کہاں ہم غلطی کرتے ہیں کہ دین کو سیکھنے کا عمل تھوڑا سا مختلف ہے اور سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں ان کو سیکھنا ذرا اور چیز ہے؟ کیا اس میں کامن ہے اور کیا کہاں پہ ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دونوں میں کامن چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے دونوں کے لیے. دونوں میں کامن چیز یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں فینومینا آف دا نیچر ہیں ہم ان کو اسٹڈی کر کے اپنے نتائج کنکلوژنس تک جاتے ہیں. لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو سائنسدان بہت فلسفے میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں، لیکن سائنس نے بحیثیت مجموعی یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ اس نون دنیا تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے. اس کے لاز، اس کی پاسبلٹیز اور اس میں ہمارے لیے اپنی کوالٹی آف لائف اور انسان کے آگے بڑھنے کے جو امکانات ہیں ان کو ڈسکور کریں گے. اس زندگی کا کوئی ہائر پرپز ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے، یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے. تو اس میں جو اس کو بیان کرتے ہیں ظاہر ہے ان کا حق ہے بیان کرے، ہر چیز بندہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ سائنس کے دائرے سے وہ باہر نکل جاتے ہیں. دین ہمارے لیے بیسیکلی ایک ٹیکسٹ سے آیا ہے. ٹیکسٹ کو سمجھنے کا جو طریقہ اصول ہے ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے. اور ٹیکسٹ خود کچھ شرائط بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے غور کرنا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور کہتا ہے سوال کرو، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. تم غور کرتے ہو، وہ انسان کے اندر اس چیز کو ابھارتا ہے جو کہیں چھپ جاتی ہے جب آپ مادے اور دنیاوی ترقی اور اس میں بہت پروگریس کرنے میں الجھ جاتے ہیں. سو انسان کا وہ حصہ شخصیت کا جس پر میں نے اپنی بات کرنے کی کوشش کی، جس کے نہ سلجھنے کی وجہ سے انسان کے اوپر وہ ڈپریشن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے
کہ لوگ شراب پیتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں ڈسپائٹ دس ٹریمنڈس پروگریس. تو وہ حصہ ہے کہ جس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ دنیا کا بڑا المیہ ہے کہ انسانی شخصیت میں ایک بڑی پرابلم ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے. تو سائنس کے عشاق نے سائنس کی مداح میں بہت مبالغہ آرائی کی ہے, تو ان کو بھی کنٹرول میں لانا چاہیے. ادھر ہم دیندار لوگوں نے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ اس میں ایسی باتیں ڈال دی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے اب دنیا سے آپ بالکل کٹ جائیں. سو یو نو بیلنس از دا نیم آف دا گیم. ڈاکٹر صاحب, لیکچر کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور موت کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حقیقت ہے, اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی. لیکن ہم اس کے باوجود کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں دین کے جو ضروری لوازمات ہیں ان کو پورا کریں, لیکن اس دنیا کی اٹریکشن میں ہم سب نماز کی پابندی کر کے یا دین کے جو ضروری لوازمات پورے کر کے بھی موت سے ڈرتے ہیں, مرنا نہیں چاہتے, جیسے کہ آپ نے فرمایا. حالانکہ قرآن میں اللہ نے جنت کی ساری پکچر جیسے کہ آپ نے کہا بیان کر دی ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے یا اس دنیا کی اٹریکشن زیادہ ہے کہ اس میں گر کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری لائف ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد اگر ہم نے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے, یا اگر نہیں ہوئے تو دوزخ انتظار کر رہی ہے. اس کے باوجود ہم مرنا نہیں چاہتے. نماز کی پابندی کے باوجود بھی, قرآن اسٹڈی کے باوجود بھی اتنی زیادہ اٹریکشن ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے. اگر ایمان کی کمی ہے تو کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں؟ یہ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جس کو آپ ایمان کہتے ہیں نا, یہ اصل میں ایک کیفیت ہے, فیلنگ بیسڈ آن ریفلیکشن, اللہ کے کلام کو پڑھنا, غور و فکر کرنا. یہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ایمان لے آیا ہے اور وہ لے آیا ہے جناب 100% کے لیول پر اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو میں کہتا ہوں ایسے تمام لوگوں کو فوت ہو جانا چاہیے, اس لیے ان کا تو کام ہی ختم ہو گیا ہے. دے شوڈ بیٹر لیو دس ورلڈ. ایک بہتر زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے. میرے اور آپ کے لیے معاف کیجیے گا, کبھی ہم ہوتے ہیں اللہ کے قریب اور اللہ معاف کرے کبھی بہت دور ہوتے ہیں. تو یہ ساری کیفیات دوری کی کیفیات ہیں. ان کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ کا کلام, نماز, اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا, زندگی کی حقیقت پر غور کرنا اور غور کرتے چلے جانا. اس میں جو مراحل آئیں, جو مسائل آئیں, ان کو فیس کرنا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے 24 گھنٹے کی زندگی میں کچھ لمحات اچھے گزریں گے, لیکن کچھ ایسے بھی گزریں گے کہ آپ محسوس کریں گے یار پتہ نہیں میں مانتا بھی ہوں کہ نہیں مانتا. سو یو نو ایک فلکچویشن. اور فلکچویشن کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر امتحان ختم ہو جائے. پھر تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جو پہنچ گیا وہاں تک اس کو تو کہا جائے کم بیک پلیز. آپ کا تو سکور پورا ہو گیا. نہیں, وہ کیا وہ اوپر جاتا ہے پھر نیچے آیا تھا. یار کمال ہے یار, کل اتنا زبردست میں نے سجدہ کیا تھا, کل میں نے اتنی زبردست, اور یہ میں کیا گھٹیا حرکت کر رہا ہوں یار, خدا کے واسطے یار تو کیا چیز ہے یار. یہ ہوتا ہے, دس ہیپنس بیکاز یو نو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس رزم گاہ میں لڑتے رہیں, شیطان سے لڑتے رہیں. یہ جو حج میں ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہی ایکسرسائز کرائی ہے کہ ہم اس کو ماریں. جو رمی جمرات ہے یہ سمبولیکلی ہم کو بتایا گیا ہے کہ چھوٹا شیطان ہے, درمیانہ شیطان ہے, بڑا شیطان ہے. کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, کچھ درمیانے ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں. پہلے دن ماریں گے, دوسرے دن ماریں گے, تیسرے دن ماریں گے, مرضی ہوئی چوتھے دن بھی ماریں. یہ اصل میں ایک پیغام ہے کہ یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس.
ایک مرتبہ مارنا کافی نہیں ہے، یہ آپ کو مارتے چلے جانا ہے، اور یہ امتحان موت کے وقت ختم ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیوائن ریئلٹی ہے اور ہم اس پر مطلب جو ایک انسان ہے فالو کر بھی رہے، لیکن وہ اپنا دین دوسروں تک پہنچانے میں یا دوسروں کو مطلب دکھانے میں کہ یہ ہمارا اتنا مکمل دین ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم مایوسی فیل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں صحیح سے، اور اگر کوئی بندہ دین کو فالو کرتا بھی ہے تو چھپ چھپ کر لوگوں کے سامنے اپنے دین کو پوری طرح اظہار نہیں کرتا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک وصف ہے جس کا میں نے ذکر ابھی پہلے ایک سوال کے جواب میں بھی کیا، اور وہ ہے بیلنس، اس کی کمی ہے۔ نیک لوگ ایک خاص چیز کو نیکی سمجھتے ہیں، وہ نماز ہے یا وچ از گریٹ، مگر اس میں اتنے زیادہ اوور انوالوڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو باقی چیزیں ہیں، انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، اللہ کے دین کو سمجھنا، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے کویسچنز کو رسپونڈ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ کافی بڑا ایجنڈا ہے، تو اس میں ہم بیلنس نہیں ہوتے۔ تو آپ جن نیک لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ سچے نیک لوگ ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یار ذرا اس طرف بھی آئیں، تو ہوپ فلی وہ آئیں گے۔ اور وہی بات جو میں نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہی کہ اگر وہ سارے لوگ وہی کام کرنے لگیں تو پھر پتہ ہے کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ بندے پرفیکٹ ہو گئے تو یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، بندوں کو سٹرگل کرنا ہے، آپ کو اچیو کرنا، اپنے امپرفیکشن کے ساتھ پرفیکشن کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اینڈ اٹ وڈ نیور اینڈ۔ تو جو غلطیاں اور ان کی اصلاح کریں، اور اپنی بھی کریں، دوسروں کو بھی کریں۔ وعلیکم السلام۔ سر میں سوال نہیں ہے، انہوں نے جو کویسچن کیا تھا اور آپ نے بھی جواب دیا، اسی کے بارے میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے واپس جائیں بار بار۔ تو آپ نے جو شروع میں بات بتائی تھی کہ زندگی میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہاں برائیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ وہ تکلیفیں ہی ہمیں واپس لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ری ڈائریکٹ کرتا ہے وہاں سے، اور ہم واپس پھر جاتے ہیں کہ ہم سیدھا چل رہے تھے، سب کچھ اچھا ہو تو شاید ہم کبھی عبادت اللہ کے سامنے جھکے ہی نہ کچھ مانگنے کے لیے۔ تو جو چیزیں ہماری حاجات ہیں، ہماری ضروریات ہیں یا ہماری مشکلیں ہیں، وہی ہمیں واپس لے کے جاتی ہیں۔ ٹرو، ویری ٹرو، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی کتنے ہی لوگ ہیں ہم جو اصل میں دین کی وجہ سے اس لیے دین کے قریب اس لیے آئے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس نے ہمیں ہلا دیا، جو اصل میں وہی جس کو میں بدصورتی کہہ رہا ہوں نا، اس کیٹیگری کا تھا، مگر وہ بڑا ضروری تھا، وہ نہ ہوتا تو آنکھیں ہی نہ کھلتی۔ جی وعلیکم السلام۔ Sir, you talked about accountability with capacity, and then you related with non-Muslims that it's not appropriate to say that they are doomed ya wo jahannami hai, but we have often heard about them that we cannot make dua maghfirat for them, and پھر ہمارا یہ ایمان ہے جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. And time and again in Quran Allah Ta'ala has also stressed upon that کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. So don't you think that جو ابھی آپ نے بات کہی ہے that is contradicting with that point of view کہ وہ بھی جو ہے وہ جنت میں جا سکتے ہیں یا ان کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں آخری بات کو میں پہلے لے لیتا ہوں. شرک گناہ کبیرہ ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، چوری، جھوٹ، دھوکہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات کو دیکھے گا. اور یہ بات کہ کوئی شخص حقیقت میں شرک کر رہا ہے یا نہیں، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. یعنی یہ بات کہ کوئی ہندو مندر میں جا کے کسی بت کے آگے سجدہ کرتے ہوئے بے چین ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا پتا، آئی ہیو نو آئیڈیا.
جس رب نے اس کو بنایا ہے اور اس کی فطرت کو بنایا ہے، وہ رب ہم کو بتاتا ہے کہ ہم سب، میں اور آپ اور یہ سب ہندو، کرسچنز، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس اقرار کا احساس ہماری فطرت میں موجود ہے۔ اب یہ اس باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اور آپ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، نہ ہمارا کوئی کمال ہے نہ ان کا کوئی قصور ہے۔ اب ان کی کیپیسٹی انوائرنمنٹ میں ان کی پرفارمنس ہے، اور کون جج کر رہا ہے؟ جو سب کچھ جانتا ہے، جو مہربان ہے، جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو آپ کی فطرت میں جو امکانات ہیں، ان کی فطرت میں جو وہ جانتے ہیں، کیا وہ اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یا وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس پر ان کو کچھ الاؤنس مل سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ فیصلہ کرے گا، لیکن اس نے یہ مجھے گارنٹی دی ہے، مجھے اسے مراد قرآن میں، کہ میں رتی برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ اور ویسے بائی دا وے اپنے مسلمان بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل شرک کی کیٹیگری ہی میں آتے ہیں، تو یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم شرک کو کنڈیم کریں گے، جو کر رہا ہے اس کو ہم دعوت دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر وہ شخص ہوتا ہے قرآن کے واضح بیانات کے مطابق جو اللہ کے پیغام کی سچائی کو جان لینے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے۔ اور جب میں یہ بات ساتھ ایڈ کرتا ہوں تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن سے بات بالکل واضح ہے کہ کافر کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم غیر مسلم کی تقسیم ہے ہی نہیں۔ ہم نے یہ بلنڈر کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں جو کافر کا بیان ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے ایز نان مسلم۔ یہ فیصلہ قیامت کے روز وہ ذات کرے گی کہ جس کا علم مکمل ہے اور جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کہ کون سچائی کا انکار کرنے والا تھا اور کون اس کو ماننے والا تھا، اور اللہ کا دین سب سے بڑی سچائی ہے۔ تیسری بات، دعا ہم غیر مسلموں کے لیے نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں قرآن مجید نے دعا کرنے سے روکا ہے وہ مقام یا مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، ABC۔ اب آپ ان کے لیے دعا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ خدا کے فیصلے کی بات کریں گے، لیکن جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے خدایا ان کو بھی معاف کر اور مجھے بھی معاف کر، جس کا کام تھا کہ ان کو بتاتا میں تو نکما آدمی، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور وہ تیرے پیغام کے بغیر محروم ہو گئے۔ جو ان کو معلوم تھا اس کے مطابق تو فیصلہ فرما۔ آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اور مشرک ہونے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، he was destroyed۔ اور اس کے میرا ایسٹیمیٹ ہے کوئی 20 سال بعد بھی ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کر رہے تھے جو میں اور آپ نماز میں کرتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے رب تو معاف مجھے کر، میرے والدین اور اہل ایمان کو یوم یقوم الحساب۔ کون والدین؟ وہ جو مشرک تھا آزر، جو بت بناتا تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم واپس کرو، تم نے جو وعدہ کیا تھا باپ سے وہ پورا ہو گیا۔ آخری بات، مسیح علیہ السلام قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم نے ان کو بتایا تھا کہ تم اور تمہاری ماں بھی میرے ساتھ الہ ہو، معبود ہو، تو وہ کہیں گے اے خدایا جو تو نے مجھے بتایا تھا میں نے ان کو بتا دیا، باقی تو نے جب مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ اگر تو معاف کر دے تو بڑا مہربان ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ واضح طور پر ایک اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب دیکھ لے تو یہ ہمارے ہاں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، محبت، سچائی، ہمدردی،
you know, it doesn't sell. Unfortunately, religious لوگوں میں it doesn't sell. Hatred, it sells. لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے, وہ کمینے سارے کافر ہیں, جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمیں تو یہاں بھی کچھ نہیں ملا گیا, ہمیں انہیں یہاں مل گئے اور ہمیں وہاں ملے گا. ویل ڈن یار, مطلب اچھی, مطلب اطمینان کی بات ہے. ارے بھائی, جس رب کے پیغام کو تم مانتے ہو وہ رب کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا. مجھے اور آپ کو وہ رب کہتا ہے بی فیئر, اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اپنے مفادات, تمہارے والدین کے مفادات اور رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے. انصاف کرو اگرچہ کہ کسی دشمن کو بھی فائدہ ہو. یار وہ خدا لوگوں کے فیصلے ایسے کرے گا کہ وہ ہندو پیدا ہوا تھا, وہ عیسائی پیدا ہوا تھا, اور یہ میرا پیارا مسلمان پیدا ہوا تھا. ہے ویسے یہ بڑا جھوٹا, بڑا ہی کمینہ ہے, لیکن ہے تو پیارا نا میرے محبوب کی امت میں. یار واٹ از دس یار. میں نے شروع میں بات کی تھی یار, اگر آپ نے نکمی باتیں ماننی ہیں تو مانیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. قیامت کے روز تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, اور قیامت کے روز وہ فیصلہ ہوگا جو قرآن نے بیان کیا ہے. جی جی دیکھیں, جو تو جلی واضح ظاہر ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی معبود کی پرستش کرنا, اس کے اندر ان صفات کو ماننا کہ جو صفات صرف اللہ کی ہیں, اور ان صفات کو ماننے کے نتیجے میں اس کو اس طرح سے اپروچ کرنا, یا اللہ کی ذات سے کسی کو ماننا یا اللہ کو کسی کی ذات سے ماننا, تو یہ تو کلیئر شرک ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی عبادت کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ ان واضح شرک کے جو ہیں شہادتیں, نظائر, ان کے علاوہ اور بھی کام کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید نے سورہ کہف میں فرمایا کہ وہ باغ والا کہ جس نے تکبر کیا, انہوں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے, لیٹس فیس اٹ, تو کیا بندہ ہے یار, بیکار آدمی, غریب, تھرڈ کلاس, اے دیکھ میرا باغ, یہ شاندار ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ قیامت کبھی آئے گی بھی تو میں ہی کامیاب ہوں گا. اس نے مجھے بھی ادھر بھی تو کیا ہے نا, تو ادھر بھی کرے گا. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کا باغ تباہ ہوا تو اس نے کہا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا. تو یہ جو اپنا نفس ہے اور اس کے جو نتیجے میں انسان اس کو بڑا بنا دیتا ہے اور خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے, یہ بھی شرک ہے. لیکن یہ اس طرح سے وہ سامنے نہیں آتا جیسے کہ کہیں ہندوؤں کے ٹیمپل میں بتوں کے آگے جھکنے سے آتا ہے. سر یہ سسٹر نے جو بات کی ہے کیپیسٹی کے حوالے سے, میں ذرا اس کو مزید ایک اور سوال بنا دیتا ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیپیسٹی پہ ہمارا جو ڈے آف ججمنٹ پہ جو ہمارا حساب اور کتاب ہوگا یا جزا اور سزا کا جو تصور ہے, تو آپ نے یہ بھی فرمایا اس کے ساتھ کہ مسلم اور نان مسلم کی جو تفریق ہے وہ ہماری طرف سے ہے. تو میرے ذہن میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ہوں گے خالدین فیہا, اسی طرح کافر کے بارے میں بھی فرمایا خالدین فیہ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے. اور اسی طرح ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو نان ایکسیپٹیبل, وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم اور نان مسلم کی جو تفریقیں ہم نے پیدا کی, اور پھر اس کو ہم یہ بھی کہہ دیں کہ آخرت میں جو جزا اور سزا کا تصور ہے وہ آخرت کے اوپر ہی چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر, باقی یہاں پر جو ہم نے مسلم نان مسلم کی تفریق پیدا کی ہے. یہ 3 مختصر باتیں کروں گا. 3 اس لیے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہے, ہو سکتا ہے وہ 4 بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے 2 بھی رہ جائے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کے پہلے حصے میں جو پوچھا ہے اس سے لگتا ہے میری بات کنوے نہیں ہوئی. آپ نے وہی آیات پیش کی جو قرآن مجید نے
اہل ایمان اور کفار کے بارے میں کی. میں نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی, اور میں غلط ہو سکتا ہوں اور آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں, کہ قرآن جن لوگوں کو مومن اور مسلم قرار دے رہا ہے وہ تھے کہ جو سچے مومن اور مسلم تھے. اس بات پہ آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی پیدائشی مسلم نہیں تھا, سب ایمان لائے تھے, اور ہم تقریباً سارے ہی پیدائشی ہیں. اور ہم نے یہ ایک بہت زبردست رائے قائم کیا کہ پیدا ہوئے ہیں اس لیے الحمدللہ مسلمان ہیں, وہی والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ والے. ایسا نہیں ہے یار, مطلب ہم کس کو مطمئن کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو ہمیں سچائی سمجھنی ہے. اسلام اول تو خیر یہ بات بھی ہے جی, قرآن کی ہی ڈیفینیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ نماز پڑھیں گے اور آپ زکوٰۃ دیں گے تو خدا تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں, دنیا کے قانون میں آپ مسلمان ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ تو ویسے ہی رول آؤٹ ہو گئے. تو یہ ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ ہم مومن ہیں, مسلم ہیں, اور وہ کفار ہیں. کافر کے بارے میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن نے, آپ جانتے ہیں, صاحب علم ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر 2 جگہ یہ فرمایا اہل کتاب کفار کے بارے میں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, میرے اندر یہ جگرا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج کے سارے کرسچنز اور سارے جیوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آئی کین ٹیل یو دے ہیو نو آئیڈیا. اور سر وہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمانوں کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کا دین کیا ہے. تو ہم اس چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جہنم رسید کریں اور یہ کہیں کہ وہ مجرم ہیں, ایک ایسے جرم کے مجرم ہیں جس کا انہیں بھی نہیں پتہ. تیسری بات یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اینڈ آئی کین بی رانگ, کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ میں اسلام سے مراد ہے سبمیشن. یعنی اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں 5 باتیں بتا دی جاتی ہیں یا کچھ اور, کہ وہ یہ جس نے رٹ لیا بردر کنگریچولیشنز یو ہیو بیکم اے مسلم. نہیں, اس کا مطلب ہے سبمیشن. جب اللہ کا دین ٹھیک طرح سے پیش کیا جائے گا تو جو انسان بھی ہے جہاں بھی ہے وہ سبمٹ کرے گا اس دین کے سامنے. اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ سے خاص طور پر اور اپنے آپ سے, کہ اگر کسی سچے انسان نے اسلام کو فالو نہیں کیا تو بھائی صاحب آپ پکڑے جائیں گے, میں پکڑا جاؤں گا کہ یار بندہ سچا تھا اور پیغام اس کو نہیں پہنچا. تو اس لیے اپنی فکر بنائیں, دوسروں کو آپ برا بھلا کہہ کہ کیا حاصل کر لیں, کچھ بھی نہیں سوائے ایک جھوٹے اعتماد کے. آپ اس پہ غور فرمائیں. جو اس وقت الحمدللہ مسلمانوں میں ایک بڑی مقدار میں موجود ہے, ایک جھوٹا اطمینان کہ الحمدللہ خار ہیں, بدکار ہیں, جھوٹے ہیں, کمینے ہیں, مگر تیرے محبوب کی امت سے شفاعت ہوگی اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے بعد آئی ڈونٹ نو, پھر کیا سمجھیں کیا سمجھائیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی یہ جو میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نصیب میں یہ والی بدتمیزی ہوتی ہے کہ لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, مزید شرکت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جو ڈاکٹر صاحب بات بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وقت کم ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کنفیس کر دیں. تو وہ کھانے پینے کا والا معاملہ بھی ہے. الحمدللہ جی ٹھیک, اوکے. جی انہوں نے جیسے آپ نے بھی آیت کوٹ کی اسلام, اصل میں تمام مذاہب جو ہے, تمام ریلیجنس وہ اسلام کی ہے. جو اپنے اپنے دین میں اگر پکی ہے تو وہ ایک ہی بات ہو گئی. اسلام تو سب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے نا. تو یہ بات نکال دینی چاہیے کہ وہ چیزیں ہر پیغمبر نے وہی پیغام دیا ہے جو اللہ نے شروع سے لے کے آخر تک دی ہوگا. یہ دیکھا کہ وہ اس کو ڈسٹنگوش کیا تھا. تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو تمام اللہ کے انبیاء نے جو میسیج دیے, قرآن زبور جس سب میں
ایک ہی وسیلہ اب قرآن اس کو تصدیق کرتا ہے اور اس کو ریفارم دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف میں ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایڈ کروں گا کہ وہ بعض اوقات کبھی بھی آدمی پوری بات نہیں کر سکتا تو باتیں بعض امپورٹنٹ رہ جاتی ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا. یہ اس پہ کوئی مجھے شبہ نہیں ہے. مگر یار انکار کیا ہوتا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. انکار کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ پہلے اس کو بات پہنچے اور اس کو سمجھ میں آئے. ایک بندہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے یہ بات, آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی دلائل ہی کمزور ہیں. تو یہ انکار تو نہیں ہے بھائی, یہ مقدمہ وہاں قیامت کے روز ہوگا, اس کو سنا جائے گا اور وہ ذات فیصلہ کرے گی جس کے علم میں کوئی خامی نہیں ہے, جو مہربان ہے, جو حکیم ہے. اس لیے جن لوگوں نے حضور کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا یا کسی کا بھی مسیح علیہ السلام کا کیا وہ نہیں بچیں گے. اس لیے کہ میں ایک اور بات کروں, پیغمبر کا انکار اللہ کا انکار. میں ایسی مثال دیتا ہوں, اسلام آباد میں یہ مثال زیادہ ریلیونٹ ہے کہ امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں ایک پاور, پریزیڈنٹ بھیجتا ہے ایک نمائندہ, اور ہمارے یہاں پرائم منسٹر کہتا ہے آئی ول ناٹ میٹ ہم, گیٹ لاسٹ, نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہے بھائی, تو یو گاٹ نو اتھارٹی. تو پیغمبر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ سمجھ میں آ گئے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں, پھر انکار کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کہے کہ سمجھ میں نہیں آئے. اور میں بس یہ بات ایک آخری بات آخری کرتا رہتا ہوں, مولوی کا اور کام کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پیغمبر جب خود موجود ہوتے ہیں تو ان کے پروفیٹک مشن کے آخری دور میں بات اتنی واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پیغمبر کے آخری دور میں آپ کہیں گے شروع میں کیوں نہیں؟ ارے بھائی شروع میں تو پہلے 6 سال حضرت عمر بھی نہیں مانے تھے, شروع میں تو پہلے 18 سال حضرت خالد بن ولید نہیں مانے تھے. جب مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے, کلائمیکس کو پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ایک اور بات میں گزارش کروں, ایک اور بات کہ یہ جو نہیں مانتے یہ بھی آپ سمجھ لیں, یہ ٹیسٹ کی بات نہیں, یہ قرآن واضح ہے. اصل میں انفارچونیٹلی ہم قرآن نہیں پڑھتے. یہ ٹچے, یہ جھوٹے, یہ مکار, یہ بد اخلاق متکبر لوگ ہوتے ہیں, اور ہر سچا اچھا انسان وہ پیغمبر کا ساتھی بن جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کہہ رہا ہوں واقعی آدمی پڑھتے پڑھتے یا اللہ یہ تو تیری کتاب ہے, بالکل سمجھ میں آ رہی ہے, دس از ایبسلیوٹلی رائٹ, یہی تو حق ہے. کسی کو غلط بات پہ بلیم نہیں کیا گیا, لیکن صحیح بات بالکل دو ٹوک بیان کی گئی ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ تدبر کریں گے, غور کریں گے, سوال کریں گے, ورنہ کچھ نہیں ملے گا. ایک امید ملے گی کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے, اس پہ میں پانی نہیں پھیرنا چاہتا. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, بادشاہ ہے, وہ بے شک دے.